بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کورس کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہماری جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اسم کو اگر ہم نے سمجھنا ہے یا اسے جملے کے اندر استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس کی چار باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے۔ تو اعراب کو ہم نے پہلے پڑھا، آگے انشاءاللہ جب اس کی ایکسرسائز کریں گے تو وہ مزید کلیئر ہو جائے گا اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اور پھر ہم نے جنس کو پڑھا۔ اعراب، اسم کا اعراب معنی کی تبدیلی کے بغیر حالت کا تبدیل ہونا اعراب کہلاتا ہے۔ اعراب کی 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ پھر اسم کی کیٹیگریز کہ 85% اسماء ایسے ہیں جو تنوین والے ہیں اور ان کے آخر پہ تنوین آتی ہے، وہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اسماء کو منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ 13% اسماء ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، ایسے اسماء کو غیر منصرف اسماء کہا جاتا ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ منصرف اسماء کے اوپر تنوین آتی ہے، غیر منصرف اسماء کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اور اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں کہ اکثر انبیاء کے نام آدم، آدمہ، آدمہ، حالت نصب میں بھی آدمہ، حالت جر میں بھی آدمہ۔ اسماعیل، اسماعیلا، اسماعیلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا حالت رفع میں پیش آ رہی ہے، حالت نصب اور جر میں دونوں کے اوپر زبر آ رہی ہے کہ غیر منصرف اسماء یہاں تک اس میں وہ حالت جر کے اندر زیر قبول نہیں کرتے۔ آگے جا کے کچھ ایکسیپشن ہیں، وہ آگے جا کے انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غیر منصرف اسماء 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور یہ 13% ہیں۔ اکثر انبیاء کے نام، عرب عورتوں کے نام: زینب، زینبا، زینبا، عائشہ، عائشتا، عائشتا، فاطمہ، فاطمتا، فاطمتا، حفصہ، حفصتا، حفصتا۔ تو ایسے عرب عورتوں کے نام وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ مردوں کے ایسے نام جو گول تا کے اوپر ختم ہوتے ہیں اور الف نون کے اوپر ختم ہوتے ہیں، گول تا والے اسامہ، اسامتا، اسامتا، حمزہ، حمزتا، حمزتا، حالت نصب میں، حالت جر میں دونوں کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو وہ یہ 2 حالتیں ہیں۔ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، تو یہ غیر منصرف اسماء ہے۔ فرشتوں کے نام: جبرائیل، جبرائیلا، جبرائیلا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو ہے ملکوں کے نام، شہروں کے نام: مکہ، مکتا، مکتا، مدینہ، مدینتا، مدینتا، پاکستان، پاکستانہ، پاکستانہ۔ تو غیر منصرف اسماء میں شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں، باقی مطالعے کے ساتھ ہمیں پتہ چلیں گے۔ فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر پہ گولتا اور الف نون آتا ہے، عرب عورتوں کے نام، اور اکثر انبیاء کے نام، یہ اور باقی کچھ متفرق ہیں۔ آگے آ گیا اس کی اسماء کی کیٹیگری کے جس میں 3 حالتوں کے اندر 1 شکل اختیار کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو مبنی الفاظ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف 2% ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا جنس کو، کہ جنس ہمیں جملے کے اندر، اسم کو ہم نے جملے کے اندر یا ہم نے اسم کو سمجھنا ہے تو تب تک اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جب تک 4 باتیں پتہ نہ ہوں۔ تو اعراب پڑھا، جنس وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو جنس میں مذکر مؤنث، اب ہمارے پاس جو بھی اسم ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو
تو وہ اس کو مذکر سمجھیں گے جب تک کہ ہمیں اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اب کیونکہ مذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے تو اس کے لیے مؤنث کو اگر ہم نے دیکھیں گے کہ اگر یہ مؤنث کی لسٹ میں آ رہا ہے تو مؤنث ہے، ادروائز وہ مذکر ہے۔ اب مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی مؤنث ہے، ایک غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث ایسا مؤنث جس کے بالمقابل فعل مذکر موجود ہو، مذکر موجود ہو، ایسا جیسے امن، ماں، اس کا جو ہے مذکر باپ موجود ہے، ابن، تو ایسے جو ہے دوسرے نمبر پہ اس کی علامت جو ہے دوسری مؤنث جو ہے غیر حقیقی، آگے اس کی دو قسمیں ہیں، علامتی مؤنث، ایسی مؤنث جس کے اسم کے آخر پہ گول تا آ جائے، اور الف ممدودہ اور الف مکسورہ، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں دیکھیں گے۔ یہ تائے مربوطہ اسے بولتے ہیں کہ یہ اسم کے آخر پہ گول تا آ رہی ہے تو وہ علامتی مؤنث ہے۔ اور دوسری قسم اس کی سماعی مؤنث ہے کہ اگر جیسے اہل زبان ان الفاظ کو بولتے ہیں تو جن الفاظ کو وہ مؤنث بولتے ہیں ہم بھی انہیں مؤنث مانیں گے، اور اس کے لیے کچھ وہ بھی انہوں نے اس کے لیے کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ جو اہل زبان ہیں وہ ہواؤں کے ناموں کو مؤنث مانتے ہیں، مؤنث بولتے ہیں، شراب کے ناموں کو مؤنث بولتے ہیں، آگ کے نام کو مؤنث بولتے ہیں، جسم کے ایسے اعضاء جو دو ہیں، جوڑے کی شکل میں ہیں، وہ مؤنث ہیں، اور متفرق اسماء جو ہیں وہ مختلف۔ اب جو ہے مطلب شمس جو ہے سورج، اب ہم اسے مذکر، اردو میں ہم مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب جو ہے وہ اسے مؤنث کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اب آ گئی بات اس کی تیسری چیز، یہ اس کو بار بار اس لیے دہراتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بار بار باتیں سنیں اور ہمیں یہ ریوائز کریں تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ اور کسی بھی زبان کو جو ہے یا کوئی بھی چیز اگر آپ نے یاد کرنی ہے وہ بار بار سنیں گے، بار بار پڑھیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ یہ ایک یاد کرنے کا یہ ایک سب سے بہترین فارمولہ یہی ہے کہ آپ بار بار اس کو ریوائز کرتے رہیں گے، سنیں گے۔ اس لیے ہر لیکچر کے اندر جو ہے وہ پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے، پہلے جو پڑھا ہے پچھلے لیکچر کے اندر یا ویڈیو کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، جو بھی پڑھا ہے اس کو میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ وہ ہمیں اگر مختلف الفاظ سے تاکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اس میں یہی مین مقصد ہے کہ اردو زبان کی مدد سے ہمیں عربی آ جائے۔ تو عربی بہت آسان ہے کیونکہ یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں مشکل لگتی ہے، لیکن بہت آسان ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے۔ اور اس کی تجربہ جو ہے وہ قرآن، کیونکہ قرآن پاک الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ اس کے ساتھ جب پڑھیں گے تو وہ ہمیں ڈائریکٹلی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ باقی جو ہے اس کے لیے عالم بننا یا اس کے لیے تو بہت سارا ٹائم چاہیے اور باقاعدہ طور پہ آپ کو 8-10 سال لگانے پڑیں گے۔ تو یہ ہے کہ اتنا کہ جو ہم جس کی میٹرک تعلیم ہے، جو اردو پڑھ سکتا ہے، انگریزی کچھ نہ کچھ وہ بول سکتا ہے، تو وہ قرآن پاک کو جب پڑھے، اور انشاءاللہ یہ جو اب تک پڑھا ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر آپ نے یہ مطلب دھیان کے ساتھ اس کے بعد اس کی پریکٹس کو وہ دیکھا ہے تو ایسی باتیں۔ اور انشاءاللہ یہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا یہ کورس، تو اس کے بعد واقعی آپ جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے لیے آسانی پیدا کرے، ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اب اس کے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے عدد، کہ ہم نے جملے کو اسم کو سمجھنا ہے، اسے جملے میں استعمال کرنا ہے، تو ہمیں اس کے عدد کے بارے میں، نمبر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نمبر کیا ہے، وہ واحد ہے، وہ مثنیٰ ہے یا وہ جمع ہے۔ تو اس کے اندر اردو اور انگریزی میں جو ہے وہ عدد دو ہیں، ایک واحد ہے، ایک جمع ہے، مطلب ایک سے زیادہ کے لیے جو ہے وہ جمع کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر جو ہے
وہ دو کے لیے الگ سے ایک لفظ ہے، مثنیٰ، واحد بھی ہے جمع بھی ہے، لیکن دو کے لیے جو ہے وہ مثنیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ کتاب یہ واحد ہے، قلم یہ واحد ہے، مسلم یہ واحد ہے۔ اب اس سے ہم نے واحد سے مثنیٰ کیسے بنانا ہے، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر لفظ ہے کتاب، لفظ اسم ہے کتاب، کتاب کا معنی کتاب اردو کے اندر بھی کتاب ہے، عربی کے اندر بھی کتاب ہے، لیکن وہاں اس کے اوپر حرکات آتی ہیں تو وہ کتابن ہے۔ تو اس کے آخری حرف کے اوپر، آخری حرف اس کا تا ہے، اس کے اوپر زبر اور الف نون کا اضافہ کرتے ہیں، نون زیر کا، کتابن کتابانی، کتابن کتابانی، قلمن قلمانی، قلمن قلمانی، مسلمن مسلمانی، مسلمانی، میم کے اوپر زبر، الف اور نون زیر کا اضافہ، تو یہ واحد سے مثنیٰ بن جائے گا۔ کتابن کا مطلب ایک کتاب، کتابان کا مطلب دو کتابیں، قلم کا مطلب ایک قلم، قلمان کا مطلب دو قلم، ولدن لڑکا، ولدانی دو لڑکے۔ تو بابن، باب کا معنی دروازہ، بابن بابانی، بابانی، آخری حرف کے اوپر زبر، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے تو وہ واحد سے مثنیٰ بن جائے گا۔ بابن سے بابانی، قلم سے قلمانی، کتاب سے کتابانی، مسلم سے مسلمانی، کافر سے کافرانی، صادق سے صادقانی، صالح سے صالحانی، عابد سے عابدانی۔ بہت سارے اس کے جو ہے بہت آسان سا یہ ہے اس کے لیے۔ رجل سے رجلانی، صادق سے صادقانی۔ اب مؤنث ہیں تو اس کے لیے جنت سے جنتانی، جنت ایک جنت، جنتانی دو جنتیں، وہ صورت اس میں آپ رحمان کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی مثال موجود ہے۔ کلمتن سے کلمتانی، عین سے عینانی، ثقیلتن سے ثقیلتانی خفیفتانی، بنتن لڑکی، بنتانی دو لڑکیاں۔ واحد سے مثنیٰ بنانا، حالت جو واحد ہے وہ تینوں حالتوں کے اندر، مطلب کتاب ہے تو وہ واحد ہے، وہ حالت رفع میں کتابن، حالت نصب کے اندر کتابن، اور حالت جر کے اندر کتابن۔ قلم ہے قلمن قلمن قلمن، صالحن صالحن صالحن، مسلمن مسلمن مسلمن، کافرن کافرن کافرن، صادقن صادقن صادقن، کاذبن کاذبن کاذبن۔ یہ واحد کی جو ہے وہ اقسام ہیں، اس کی ایگزامپلز ہیں، مثالیں ہیں اس کی، کہ آپ حالت رفع کے اندر وہ کیونکہ تنوین والے الفاظ ہیں تو وہاں پہ حالت رفع میں ان کی یہ کتابن کتابن کتابن۔ اب واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے حالت رفع کے اندر جو ہے وہ کتابن سے کتابانی، کتابانی کتابانی، قلم سے قلمانی، صادق سے صادقانی، صالح سے صالحان، کافر سے کافران، جنت سے جنتان،
بنتن سے بنتانی، ولدن سے ولدانی، تو وہ اس کے آخر میں آخری جو حرف ہے اس کے اوپر زبر لگا کر الف اور نون زیر کا اضافہ کریں گے تو وہ واحد سے مثنیٰ بن جائے گا حالت رفع کے لیے۔ حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کے لیے آخری حرف کے اوپر زبر لگائیں، الف اور نون زیر کا اضافہ کریں تو وہ واحد سے مثنیٰ بن جائے گا حالت رفع میں۔ اب حالت جر اور حالت نصب اور حالت جر کے لیے آخری حرف جو ہے اس کے لیے آخری حرف کو زبر دینی ہے اور یا ساکن لگا کر نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے۔ رفع بنانے کے لیے آخری حرف کے اوپر زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے حالت رفع میں الف آخری حرف کے اوپر زبر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو وہ مثنیٰ بن جائے گا۔ کتابن سے کتابانی، با زبر با الف اور نون زیر نی کا اضافہ کتابانی، قلم سے قلمانی۔ اب اس سے حالت نصب اور حالت جر کے لیے آخری حرف کے اوپر زبر اور یا ساکن اور نون کے اوپر، مطلب وہاں الف، کیونکہ الف کے اوپر جو ہے وہ جزم نہیں آنی ہے تو اس لیے وہ حمزہ آخری حرف کے اوپر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ، یہاں زبر نون ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ، کتابن کتابانی سے کتابینی، کتابینی، کتابانی، کتابینی، کتابینی، قلمن سے قلمانی، قلمینی، قلمینی، ولدن سے ولدانی، ولدینی، ولدینی، جنتن سے جنتانی، جنتینی، جنتینی۔ حالت نصب اور حالت جر میں آخری حرف کے اوپر زبر، یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ جو ہے وہ کر دینا ہے۔ آخری حرف کے اوپر زبر دینی ہے، یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ، اور حالت رفع میں بنانے کے لیے آخری حرف کو زبر دینی ہے، الف اور نون زیر نی کا اضافہ، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، آخری حرف کے اوپر زبر دینی ہے، تو وہ ہمارا جو ہے وہ واحد سے مثنیٰ جو ہے وہ ہمارا بن جائے گا۔ تو اس کے لیے عربی زبان کے اندر عدد جو ہیں وہ 3 ہیں، عدد 3 ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ آج ہم نے جو واحد ہے اس کا بہت آسان سے ہے کہ کتابن، اگر یہ ساتھ ساتھ اعراب ساتھ ساتھ چلنا ہے کیونکہ ہمیں تبھی اس چیز کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیونکہ وہ سب سے اہم حصہ ہے اس کا، تو اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس ہوگی اور یہی اس کے ساتھ ہم اس کے اندر جملوں میں استعمال کریں گے۔ کتابن سے کتابن، کتابن سے کتابانی، 2 کتابیں، کتابن 1 کتاب، کتابانی 2 کتابیں، کتابینی کا مطلب بھی 2 کتابیں، کتابینی کا مطلب، کتابانی کا مطلب بھی 2 کتابیں ہیں، کتابینی کا مطلب بھی 2 کتابیں ہیں، لیکن وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ حالت رفع ہے، یہ حالت نصب ہے۔ مسلمن سے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، کافرون سے کافرانی، کافرینی۔ تو یہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمارے سینوں کو کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ دوسرے اس کے اوپر بات کریں گے جمع کے اوپر۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔